لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وقال تعالى في المقام الآخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم نهایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں السلام وسلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جن دو آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت اپنے آیات مبارکہ کی تلاوت قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کی سب کو خیر میں ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے حق کی تبلیغ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ التحریم والتسلیم. اسلامی کیلنڈر کا 6واں مہینہ یعنی جمادی الاخر کی 22ویں تاریخ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے آج کی عظیم الشان تاریخ منسوب ہے. 22 جمادی الاخر کو امیر المؤمنین نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں اعلیٰ افضل اشرف اکرم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی وصال مبارک سے یہ تاریخ منسوب ہے. وہ قوم کبھی بھی کامیاب اور اپنی نشانی چھوڑ نہیں سکتی جو اپنے اسلاف اور اپنے اوپر والے سلف صالحین کو یاد نہ رکھتا. قرآن پاک کا یہ جو منشا ہے سیرت نبوی بھی یہی چاہتی ہے. قرآن پاک کی اشارتاً بھی اگر کوئی آیت کسی کی عظمت کا اعلان کرے ظاہر ہے
اللہ کی بارگاہ میں وہ عظمت ایسی ہوگی جسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، کوئی اسے کم نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق اللہ جل وعلا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام، ایسے سچے، تاریخ انسانیت میں، تاریخ بشریت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ افضل البشر، بشر انسان کو بولیں، افضل البشر انسان میں سب سے اعلیٰ، بعد الانبیاء نبیوں کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات ہے۔ سب سے پہلے اس عظمت صدیقی پر قرآن کی آیت کریمہ ملاحظہ کی، توحید اور رسالت کو صحیح طور پر سمجھنا خاص طور سے اس مسجد کا شعار رہا، اسی آئینے میں سمجھیے۔ ہماری کامیابی کا راز ایمان اور عقیدہ، ایمان اور عقیدے کے آئینے میں اگر نیک عمل ہوتے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کامیابی کا راز ایمان اور عقیدہ ہے، نسب و حسب نہیں۔ میرا باپ بادشاہ ہے اور ہم فقیر ہیں، ہم کو بھی دنیا بادشاہ کہے گی نہیں۔ نسب و حسب کا اعتبار دین کے اعتبار سے، خاص طور سے دائرۂ شریعت میں داخل ہونے کے بعد ہے۔ ایک انسان ہے جو بہت اعلیٰ، بہت معظم، پریکٹیکلی طور پر مثال سمجھیے، زید ہے، بہت افضل ہے، بہت اعلیٰ، لیکن اس کا بیٹا چور ہے، اس کا بیٹا ڈاکو ہے، تب زید کی وجہ سے بیٹے کو عزت ملے گی؟ ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں۔ چور ہے تو چوری کی سزا ملے گی، ڈاکو ہے تو ڈاکو کی سزا ملے گی۔ اگر زید کا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، صرف نیکوکار ہوتا، باپ کی پوری عظمت والا نہ ہوتا، لیکن غلط بھی اگر نہیں ہوتا تب بھی عزت ملتی، تب بھی رسپیکٹ ملتا۔ لیکن جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہے شریعت میں، اور جو صحیح ہوتا ہے وہ صحیح ہے شریعت۔ نسب و حسب کا اعتبار دائرۂ شریعت میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر شریعت کے اعتبار سے کامل ہے آپ، ان کی نسلیں بھی کامل ہے، ان کا نسب بھی کامل ہے، تب جا کر کے اس کا اعتبار ہے۔ پریکٹیکلی مثال لے لیجیے، نوح علیہ السلام ہے، نبی ہے، بیٹا جہنمی ہے، کنعان بیٹا جہنمی ہے، محمد الرسول اللہ تمام نبیوں میں اعلیٰ اشرف ہے، سگا چچا جہنمی ہے، ابو لہب۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پاک، اس سے بڑی مثال پریکٹیکلی اور کیا ہو سکتی؟ ایک نسبت اگر کریں تو عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، اور عبداللہ جو ہے جناب ابو لہب کے بالکل سگے ہیں۔ عبد المطلب کے اعتبار سے تو دونوں ایک دم جزئیت کا لابھ، لیکن آپ اس کو دھیان میں رکھیے دائرۂ شریعت۔ لیکن حضرت اکرمہ، توجہ دیجیے، رشتے نسبی یا جزئیت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے جیسا کہ ابو لہب کا رشتہ تھا، لیکن اس کا باپ سگا ابو جہل، کیا تاریخ انسانیت ابو جہل کی وجہ سے اکرمہ کو رضی اللہ عنہ کرنا چھوڑ دے گی؟ اکرمہ صحابی رسول، نسبت مصطفیٰ کا مکمل دم بھرنے والے ابو جہل کے سگے بیٹے، اور کرے ہو کیا؟ اس سے کیا سمجھے
نسب اور حسب دائرہ توحید و رسالت میں ملحوظ ہے، دائرہ توحید و رسالت کے علاوہ کوئی نسب حسب کا کچھ لحاظ نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے جناب ابو لہب کی بیٹی کو رشتہ نکاح دیتا، نبی کو یہ بات پہنچی۔ جملہ سنیے، جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، وہ تفصیل کیا ہے وہ الگ عنوان، جملہ دے رہا ہوں۔ لا یجمع اللہ یا لا یجمع عدو اللہ بنت عدو اللہ اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کیجیے، یہ نہیں کہ میرے چچا کی بیٹی اکٹھا نہیں ہو سکتی، نہیں کہا اللہ کے دشمن کی بیٹی، سگا چچا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بنت عدو باللہ، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور رسول اللہ کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ یعنی ڈانٹ دیا حضرت علی کو، خبردار ہے، توجہ کیا۔ تو رشتہ شریعت میں اس کے بولوں، اس کو بڑا ہمیشہ کہ آپ دنیا وغیرہ آج جو دنیا دیکھ رہے ہیں، میں بڑے نعرے لگ رہے ہیں، اور اس میں نے تو اللہ بچائے اسلام کو اتنا بیکورڈ کر دیا ہے۔ میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، یعنی میں گزشتہ سال ہمارے والد صاحب آئے، کتنے لوگ، چند لوگ بس ملے اور جانے۔ تو اگر عظمت کی بات ہوتی تو آپ احترام جتنا میرا کرتے ہیں میرے سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن نہیں، اسلام میں ہم مفتی ہونے کے باوجود میرے لیے میرے والد جنت ہے، الحمدللہ، توجہ دیجیے، لیکن سب کے لیے ویسا نہیں ہے۔ تو رشتہ دائرہ شریعت میں متعین ہے، کس کا کتنا، کس طرح رسپیکٹ ہوگا، کس طرح عزت ملے گی، یہ متعین ہے۔ حضرت امام جعفر صادق جو آل رسول میں سے، ان کے سلسلے کوئی شجرہ ان کے نام کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ آل رسول ہے، فرماتے ہیں اے لوگو یہ مت سمجھنا کہ ترقی بغیر عمل کے تمہیں مل سکتی ہے، ترقی کا دار و مدار نسب نہیں ہے، عمل صالح ہے۔ آل رسول خون مصطفیٰ ہے۔ اب سے تو واقعہ کی شکل دے دیں گے نا، میں اس کو قرآن پاک میں ان تمام باتوں کو واضح کر رہا ہوں، اور اگر آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ عظمت والے، عزت والے نسب سے ریلیٹڈ ہیں، اور عظمت اور عزت کیا ہے؟ دین کے اندر جو داخل ہو، دین کے اعتبار سے جو ہو، حبشی بھی ہو تو وہ عزت دار ہے اللہ کی بارگاہ۔ توجہ دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی آیت کریمہ ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عظمت والا، عزت والا، کرامت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ یعنی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ انسبکم، بے شک تم میں عزت والا وہ ہے جن کا نسب اچھا ہو۔ نہیں فرمایا جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہو اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت دار ہے، وہی کرامت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر ہے، سمجھیے، توجہ دیجیے، سورہ حجرات باب نمبر 26 کی آیت کریمہ آیت نمبر 11 میں بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں تشریف لے گئے جس بازار میں غلاموں کو خریدا بیچا جا رہا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ایک غلام کی آواز آ رہی ہے، توجہ دیجیے، بڑی اچھی تفسیر، آواز آ رہی ہے، لوگوں جو کوئی بھی مجھے خریدے گا میری ایک شرط ہے، جو کوئی بھی مجھے خریدے گا میری ایک شرط ہے، ایسا جملہ عربی میں وہ بول رہے ہیں، میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کان دھرتے ہیں، اور جو خریدار سب کان دھرتے ہیں کہ کیا شرط ہے، پوچھا گیا کیا شرط ہے، غلام تیری کیا شرط ہے؟ میری شرط یہ ہے
کہ خریدنے کے بعد رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے مجھے کبھی نہیں روکا جائے گا، یہ شرطیں ہیں۔ توجہ دیا آپ نے، کتنی پیاری بات ہے، آپ دھیان دیجیے، دائرہ توحید کو سمجھیے، دائرہ رسالت کو سمجھیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ آیت کریمہ اتری کہ بے شک اللہ کی بارگاہ میں عزت اور شرافت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کیے ہوا ہو، وہ حبش میں بھی خریدار کیوں نہ بن جائے، بیچنے والا بن جائے، کچھ بھی ہو، لیکن جن کے پاس تقوی ہے، توحید ہے، رسالت ہے، وہی عزت دار ہے اللہ کی بارگاہ، وہی عزت دار ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ؟ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، کوئی آدم کی اولاد سے الگ نہیں، کوئی بھی کسی اور کی مخلوق نہیں ہے، چاہے وہ محمد ہو، پٹھان ہو، شیخ ہو، صدیق ہو، جو کوئی بھی ہو، یہ سب لوگ حضرت آدم کے اولاد ہیں۔ لیکن ان تمام میں عظمت و برتری اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ ہے تقوی والے، پرہیزگار۔ عرفات کے میدان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بتقوی اللہ۔ سنو، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فضیلت حاصل نہیں، ہاں جو کوئی متقی ہو اسے ہر ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، غیر متقی پر فضیلت حاصل ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ ہندوستان میں اگر کوئی چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھ کر تقوی پرہیزگاری اختیار کیے ہوا ہے، اور عرب میں کعبہ کے بازو میں بیٹھ کر کوئی اگر بے تقوی ہے تو وہ کعبہ میں بیٹھنے والے سے یہ جھوپڑی والا اچھا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو یہ ہے معیار فضیلت، یہ ہے معیار کرامت۔ یہ پوری جب تمہید سمجھ گئے آپ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمت کو سمجھ۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بیس آف ایمان ہے، اور اتنی بیسٹ کوالٹی ہے ابوبکر صدیق کے افضل البشر بعد الانبیاء کی طرف۔ سارے صحابہ ہمارے بیس آف ایمان ہیں۔ انآمنوا بمثل ما آمنتم بہ، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 157 میں آپ دیکھیے، صحابہ کرام کی طرح ہمارا ایمان ہونا چاہیے جنرلی طور پر فرمایا اللہ نے۔ اور ابو بکر صدیق تو رأس الصحابہ، صحابہ کی ایک دم بالکل جڑ، صحابہ میں افضل ہے، صحابہ میں افضل ہے، تمام انسانوں میں، اچھا صحابہ میں افضل ہے، اور صحابہ تمام امت میں افضل ہے۔ واہ، اولئک کانوا افضل اصحاب هذه الامه، اور کما قال، یہ تمام امت ایک طرف اور صحابہ کرام کی کیٹیگری ایک طرف، صحابہ کرام تمام امت میں افضل والا ہے۔ اور ان صحابہ میں افضل البشر، نبیوں کے بعد افضل البشر سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات۔ بڑی اہم بات ہے، توجہ دیجیے گا، دھیان دیجیے گا۔ ابوبکر صدیق کی ذات بابرکات ہے، دھیان میں اگر ہے، الحمدللہ گزشتہ درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آل رسول آپ کے سر کا تاج بن جائیں، لیکن ایک شرط ہمیشہ بولتا ہوں، وہ آل رسول جنہیں اپنے آل رسول ہونے کا احساس ہے، کیونکہ یاد رکھیے جتنی عظمت ملتی ہے دین میں، اتنے ہی اگر گناہ تھوڑا سا بھی سرزد ہو جائے تو ڈبل ٹریپل عذاب بھی ہو جائے۔ قرآن پاک آپ دیکھیے پارہ نمبر 21 کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ دیکھیے آپ، لاسٹ آیت کریمہ، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشہ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین۔ اے نبی سے نسبت رکھنے والی بیویوں، جب تک تم ابو بکر کی بیٹی تھی، جب تک تم ابو عمر کی بیٹی تھی، بیٹی ہونے کی حیثیت سے گناہ کرتی تو ایک کا عذاب ایک ہی ہوتا، ایک ہی ملتا، لیکن اب تجھے نسبت پاک مصطفیٰ مل چکی ہے، اب اگر تھوڑے سے بھی گناہ کرو گی یضاعف لها العذاب، تو اب تمہیں ڈبل گناہ، ڈبل عذاب ملے گا، ڈبل عذاب ملے گا۔ کچھ سمجھے آپ؟ یہی ہے ہمارا کانسیپٹ، یہی ہے ہماری سوچ کہ آل رسول، سادات کرام، مشائخ عظام، اگر یہ سب دائرہ مشائخیت، دائرہ سادات، دائرہ آل رسول ہونے کے احساس میں ہے تو ساری امت کے تاج ہے، الحمدللہ سارے آنے والی نسلوں کے تاج ہے۔ لیکن ذرا بھی ہٹ گئے تو سن لینا، ایک عام جنرل نمازی متقی پرہیزگار مومن بھی ان سے کئی گنا افضل والا ہے۔ توجہ دیجیے گا، کئی گنا افضل والا۔ یہی ہے مدار شریف، یہی ہے توحید و ایمان کا کانسیپٹ۔ یہ بات اگر سمجھ گئے تو ان کو ابوبکر صدیق کے آنے میں سمجھیے۔ قرآن پاک سے دیکھیے، یہ ابوبکر صدیق نسل مصطفیٰ نہیں ہے، نوٹ کیجیے، نبی کی آل اولاد میں سے نہیں ہے۔ اگر مطلب نسب کا لحاظ کریں تو نبی کے سسر ہیں،
نبی کے سسر نسل مصطفیٰ کو خصوصیت کے ساتھ فاطمہ سے چلی ہے. حضرت فاطمہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں دماغ میں گزری ہے، اور آپ کو بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم لمیٹڈ دماغ ہو جائے، ورنہ آپ یاد رکھیے کہ آج اہل تشیع کو آپ کیوں اپنی طرف سے ہٹا دیے. علی کو ماننے والے کو آپ نگلیکٹ کر سکتے ہو، اہل بیت کو ماننے والے کو نگلیکٹ کرتے ہو، لیکن نہیں، نگلیکٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، وہ عمر کو گالی دیتے ہیں، اس لیے آپ نگلیکٹ کرتے ہیں. تو شریعت وہ ہے کہ جن کا جو اسٹیٹس ہے اسلام میں ان کو دیا جائے، ان کو سمجھا جائے. یہی توحید ہے، یہی رسالت. اسلام میں سب سے عظیم، اشرف اور اعلیٰ ہونے کا مقام ابو بکر صدیق کو ہے نبیوں کا. اور یہ وہ چیز ہے جو نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی کا انکار کفر صریح ہے. اب سنیے آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 نوٹ کیجئے. ہاں کوئی مطلب جنرلی لٹریچر کی بات نہیں چل رہی ہے. ایمان جس کتاب پر آپ ہم سب لائے ہیں، جس بنیاد پر ہم مومن ہوئے ہیں، وہ قرآن ہے، اللہ پاک کا کلام پاک. سورہ توبہ آیت نمبر 40 اللہ سبحانہ فرماتا الا تنصروه فقد نصره اللہ. اے لوگو، اگر میرے حبیب کی تم مدد نہیں کرو گے تو تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے، ہم مدد کرنے کو تیار ہیں. یہ اللہ فرما رہا. الا تنصروه فقد نصره اللہ، اللہ مدد فرمائے. اذ اخرجه الذين كفروا، ترجمہ بھی سنیے گا. ہاں ترجمہ آج غلط کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ جس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کے سلسلے میں عقیدہ ہی غلط رکھتے ہیں، اس لیے ترجمہ میں پھسل جاتے ہیں. جانتے ہیں محبوب اگر ٹیڑھا بھی چلتا ہے نا تو اس کا ٹیڑھا بھی سیدھا نظر آتا ہے. محبت وہ چیز ہے جو آپ کی ترجمانی کو بھی صحیح کر دیتی ہے، ترجمہ کو بھی صحیح کر دیتا ہے. توجہ دیجیے گا پھسلنے کی وجہ. لوگ کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفاران مکہ نے مجبور کیا ہجرت کرنے پر. یاد رکھنا تاریخ انسانیت میں بسنے والوں، وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے جو میرے آقا پر مجبوری کا لیبل لگے. وہ انسان ہی نہیں، اس کی توحید اور رسالت کا کوئی لیبل ہی نہیں ہے جو میرے آقا پر یہ لیبل لگاتا ہو کہ مصطفیٰ کو مجبور کیا گیا. ترجمہ سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کا ترجمہ سنو. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب میرے آقا کفاران مکہ کی شرارت کی وجہ سے اذن الہی کی بنیاد پر اپنے آپ کو تشریف لے گئے. کتنا پیارا ترجمہ ہے، کتنا پیارا ترجمہ ہے. لیکن ایگزیکٹ لفظ دیکھیں تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جب کافروں نے نبی کو نکالا. ہے ہمت ایسی؟ ہے کسی بیٹے کے اندر کہ باپ کو نکال دے اور پھر بھی وہ صالح اولاد کہلائے، نیکوکار اولاد کہلائے؟ نہیں. توجہ دیجیے گا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ پس منظر اور ظلم و بربریت تو میرے آقا پر صدیوں سے چلی آ رہی تھی. ہفتوں سے نہیں، مہینوں سے نہیں، کئی دنوں سے نہیں، سالوں سے چلی آ رہی تھی نا. تو ظلم و بربریت اور کفر کے کفرانیت کی بنیاد پر اگر آقا کو نکلنا ہوتا تو بہت پہلے ہی نکل جاتے. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ابو بکر چلنا ہے. کہاں چلنا ہے؟ توجہ دیجیے گا، سب موجود ہیں عرب میں، سارے صحابہ موجود ہیں عرب میں. ابو بکر صدیق کے پاس چلنا ہے. اذن اللہ لنا، اذن اللہ لی، میرے لیے اللہ پاک نے اجازت دے دی ہے کہ میں ہجرت کروں. اجازت آ گئی ہے ہجرت کی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ومعک الصحبہ، آپ کے ساتھ ہم بھی یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہم بھی یا رسول اللہ. تو آقا کہتے ہیں آیا ہی اس لیے ہوا، آیا ہی اس لیے ہوا. توجہ دیجیے گا، یہ دونوں محبوب محب میں جب بات ہو رہی تھی تو اللہ پاک نے دیکھ کیا ارشاد فرماتا پس منظر کو ملاتا ہے. ثانی اثنین صرف دو تھے نکلے جب شرارتیں کفاران کی بنیاد پر نکلے، کافروں کی شرارت کی بنیاد پر میرے آقا تشریف لے گئے مکہ سے. تو لے جانے کے بعد کون تھے نکلنے میں؟ صرف آپ تھے اور ابو بکر صدیق. اللہ فرماتا از ہما، اس مانے جب، اور ہما مانے وہ دونوں. جیسے ہوا مانے وہ ایک، ہما مانے وہ دو، ہم مانے وہ سب، کا مانے تو، ہما مانے تم دو، ہم مانے تم سب. توجہ دے رہے. تو ہوا مانے ایک، ہما مانے دو. تو اس ہما جب یہ دونوں کیا کہیں خدا فنائیت کا درس اور خدا فنائیت فنا فی الرسول ہونے کی سند اتار رہا ہے ابو بکر کے لیے. جب یہ دونوں اس ہما فی الغار چلے غار ثور، سبحان چلے
درس میں بھی کسی نے کہا تھا کہ پیچھے سے کون تھے؟ سراقہ مدلجی، بڑی تفصیل ہو جائے گی، ٹائم نہیں ہے. پیچھے سے جو پیچھا کر رہے تھے، نکلنے کے بعد غار میں جب پہنچے ابو بکر صدیق، توجہ دیجیے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول سے کہتے یا رسول اللہ یہ تو بڑا عجیب سا سی جگہ میں آ گئے ہیں، بڑی عجیب سی جگہ میں آ گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے رسول کی بولی ہے، لیکن یہ بولی خدا کی بن جاتی ہے. دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن. ابو بکر صدیق نے جب اس سنسان اور غار میں تاریکیوں کی نبی سے شکایت کی تو رسول اعظم فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی اور اپنے صحابی ابو بکر سے ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر مت ڈر، ہم سب کے ساتھ اللہ پاک ہے، بے شک اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. ان اللہ معنا. اس آیت کریمہ میں ایک لفظ غور کیجئے، اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لابی بکر نہیں فرمایا، اذ یقول لابن ابی قحافہ نہیں فرمایا، اذ یقول لوالد عائشہ نہیں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ. صاد الف زبر صا حاضر ہی بے بھی صاحبہ، یہی صحابیت کا مادہ ہے. قرآن پاک سے اللہ پاک کے رسول نے اپنی زبان سے جو لفظ فرمایا تھا، رب نے اسی لفظ کو ارشاد فرما دیا. طے ہو گیا کہ ابو بکر صدیق کی صحابیت توحید ہے اور ابو بکر صدیق کی صحابیت رسالت ہے. توجہ دیا آپ نے، ابو بکر صدیق کی صحابیت توحید ہے. اللہ پاک نے بھی وہی لفظ سورہ توبہ کے آیت نمبر 40 میں فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اپنے صحابی سے. توجہ دے، کسی بھی رسول کے صحابی کی صحابیت اس طرح سے صراحتاً پورے قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث پاک میں صراحتاً واضح کر کے کہیں پر بھی ثابت ہے. نص سے قطعی طور پر قرآن سے ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے. اور مقام تو دیکھیے، ایسا مقام، توجہ دیجیے گا، ایسے مقام میں ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے جس مقام پر سارے لوگ محمد رسول اللہ اور محبوب رب اعلیٰ، رب العالیٰ کے محبوب کے سب لوگ دشمن ہیں. ایسے وقت میں رسالت اور نبوت کے بوجھ اٹھانے والے ابو بکر صدیق کی ایسے وقت میں صحابیت ثابت ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آیا افضل البشر کس چیز نے بنایا ہے؟ افضل البشر صرف محمد رسول اللہ کے بار نبوت کو اٹھانے نے بنایا ہے. مصطفیٰ کی بار نبوت کا بوجھ ابو بکر صدیق نے اٹھایا، کسی نے نہیں اٹھایا. نوٹ کریں آپ جملہ، ابو بکر صدیق کی وہ عظیم ذات ہے. یہ نسل رسول نہیں ہے. بتائیے، نسل رسول پر بڑا ظلم ہو رہا. میں سید ہوں، پیارے تم مت بولو میں سید ہوں. خدا کی قسم خوشبو بولتی نہیں ہے کہ میں خوشبو. ابھی دیکھیے خوشبو لگا کے آئے ہیں، بولتی نہیں، ناکوں میں آ رہی ہے، آٹومیٹک نہیں. ڈول لگایا، اچھا لگایا، بولتی نہیں ہے. تم آقا فرماتے ہیں ہمارے خاندان فی دنیا، ارے دنیا میں یہ حسن اور حسین میری خوشبو ہے. محمد رسول اللہ فرماتے ہیں میری خوشبو ہے. گلشن حیات دینی دنیاوی گلشن کے یہ دونوں خوشبو ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اور امت نے دیکھا کہ حسین چلتے تھے تو آپ ہم سب کیا خوشبو حاصل کریں؟ صحابہ خوشبو حاصل کرتے تھے. اس لیے پیارے سید ہونے پر ظلم مت کرو، آل رسول ہونے پر ظلم مت کرو. میں کرو گے تو یاد رکھنا مصطفیٰ ایسے بیٹوں کو پسند نہیں کرتے. مصطفیٰ ایسے بیٹوں کو پسند کرتے ہیں کہ اگر ابو ہریرہ حسین کی عظمت کو بجا لانا چاہتے تو بیٹا کہتے ہیں ابو ہریرہ آپ تو بڑے ہیں، نانا کے ریسپیکٹڈ ہیں، آپ ایسا مت کیجیے. تواضع اور انکساری اور اللہ کی بارگاہ میں توحید کے وہ علمبردار بنا رہتا ہے آل رسول کہ چلتا ہے راہوں سے. خدا کی قسم ہوائیں ان کا استقبال کرتی ہیں. آزو بازو کے لوگ کیا، اشرف المخلوقات کیا، مٹی پر در و دیوار. دیکھا نہیں آپ نے؟ کسی نے نہیں سنا تھا، علی نے سنا تھا. یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آواز دینے والا تو نظر نہیں آ رہا لیکن آواز نظر آ رہی ہے. یہ علی کو یہ عظمت کیوں ملی؟ کوئی انسان نہیں کہہ رہا تھا، وہ حجر اسود
کسی اور کو نظر کیوں نہیں ہے؟ آل رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنا بڑا آسان ہے، اگر غور کرو بڑا آسان ہے، لیکن نسبت بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے پیارے من آنم کے من دانا، میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، یہ سب نعرے بند کرو، میں نبی کا غلام ہوں، یہ نعرہ لگا۔ خدا کی قسم محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ اور یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں یہی تصور تمہیں لے جا کر کے کامیابی کی منزل سے ہمکنار کرے گا۔ سورہ بروج کے آیت کریمہ دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ بے شک جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیک عمل کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور ذالک الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی کا راز کیا بتایا؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور ابھی امام جعفر صادق کا قول بتا دیا ہوں کہ نسب پر زوم نہیں کرنا چاہیے، زوم کرو اپنے نبی کی غلامیت پر زوم کرو مصطفیٰ کی شرف نسبت پر زوم کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورنہ ایک جملہ ہمیشہ سنتے رہے، ایک دیہات کا صحابی کچھ نہیں ظاہری طور پر پڑھا لکھا، لیکن وقت کے امام اعظم سے اعلیٰ، وقت کے غوث سے اعلیٰ ہے۔ غوث تو آل رسول ہے، لیکن یہ جملہ کیوں بولتے ہیں وقت کے غوث سے اعلیٰ ہے؟ اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ غوث کی توہین مقصود ہے، بلکہ اس لیے بولتے ہیں کہ مصطفیٰ کی نسبت کاملہ انہیں حاصل ہے، رسول پاک کا دیدار پاک انہیں حاصل ہے، تو یہ عظمت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے خبردار کہیں پر بھی کسی بھی زاویے سے توہین یعنی ریجیکٹڈ نظریہ اگر کوئی چاہے ہم ہو یا کوئی بھی اگر دیتا ہو، خبردار حبشی ہو غیر حبشی ہو فارسی ہو اجمی ہو عربی ہو کوئی بھی ہو، دائرہ توحید و رسالت میں ہے تو ایکسپٹڈ ہے، نہیں تو باپ بھی ہے تو ایکسپٹڈ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ سنو، اللہ اور رسول کا دشمن اگر باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، قبیلے والا ہے، بھائی ہے، خاندان کا کوئی بھی شخص ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے تو ہمارا کوئی بھی کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر غیر ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کا دوست ہے تو ہمارے سینے سے لگنے کو تیار۔ یہ سب سے اہم نسبت ہے اور یہی سب سے اہم نسبت ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو ابو بکر صدیق میں وہ عظمت وہ شرافت کیوں ملی؟ خدا کی قسم خود نبی فرماتے ہیں سب نے ریجیکٹ کیا، ابو بکر نے ایکسپٹ کیا، سب نے چھوڑ دیا، ابو بکر نے مانا۔ رسول کی وہ زندگی ابتدا ہوتی ہے خدا کی قسم تو رسول، ابتدا ہوتی ہے تو نبی۔ کبھی بھی ابو بکر صدیق دائرہ توحید و رسالت میں داخل ہونے کے بعد ایک بھی ایسی روایت اور تاریخ نہیں ملتی کہ مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والی کسی بھی چیز کو ریجیکٹ تو بہت بڑی بات، ضعیف بھی کہا۔ ایک بھی ایسی روایت نہیں ملتی ابو بکر صدیق کی، بلکہ آنکھ بند کر کے نیند میں بھی اگر ہوتے ہیں تو یا رسول اللہ نکلتا ہے، نیند میں بھی ہوتے ہیں تو مصطفیٰ نکلتا ہے۔ تو ابتدا جب گزرتی ہے اس طرح تو آپ انتہا سنیے، سورہ کہف آیت نمبر 12 میں حضرت امام فخر الدین رازی آیت پڑھ دیتا ہوں، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ آیت نمبر 12 سورہ کہف پارہ نمبر 15 میں، سیکنڈ سورہ ہے پارہ نمبر 15 کی توجہ دیجیے گا۔ آیت نمبر 12 بتایا نا 12، حضرت امام فخر الدین رازی جن کا انتقال 606 یعنی قریب 800 سال پرانے، جن کی تفسیر متحاسر ہے۔ یاد رکھیے گا جب کوئی امام مفسر محدث اپنی کتاب میں کوئی نقل کرتا اور خاموش رہتا ہے تو یہ خاموشی بتاتی ہے کہ یہ خود ان کا عقیدہ، یہ خود ان کا عقیدہ ہے، 800 سال پرانا عقیدہ، یہ آج کے کوئی محقق اور اسکالر کا عقیدہ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے، بڑی اچھی روایت ہے اور اس روایت کو ناقابل اعتبار آج کی تاریخ میں بنایا جا رہا ہے، بنانے والے بنانے دیں، لیکن اللہ رسول سے عظمت والی چیز ہو تو پیارے خبردار بنانے والے کی طرف مت جاؤ، عظمت کو دیکھ کر کے قبول کر لو۔ خدا یہی ہماری عظمت ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق انتقال سے پہلے اپنے حواری جواری کو بلاتے اور بلانے کے بعد کہتے ہیں سنو جب میں انتقال کروں گا، دیکھیے گا جب تک رسول اعظم کے یہ پیارے صحابی زندہ ہے، ظاہری طور پر تشریف فرما ہے، کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرا جس میں مصطفیٰ کا ترانہ یا مصطفیٰ کی شان کے خلاف کوئی پہلو گزرا۔ افضل البشر ہونے کا راز صرف یہی،
ابو بکر صدیق کے افضل البشر ہونے کا راز کیا ہے؟ تو یہی ہے. کیا راز ہے؟ ایک بھی لمحہ حیات ابو بکر ایسا نہیں گزرا جس میں کہ نبی کا کوئی نقصانی، نبی کی کوئی تنقیص ہوئی. اب ابو بکر صدیق انتقال سے پہلے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد عرض کرتے ہیں سنو جب میں انتقال کروں گا تو پورا میری پوری تیاری کرنے کے بعد دعا ہے آج کی تاریخ میں جو انتقال کی وہ ابو بکر کے وسیلے سے بخش جائے. ابو بکر صدیق انتقال سے پہلے اپنے لوگوں کو کیا وصیت کرتے ہیں؟ نوٹ کیجئے گا. وصیت کرتے ہیں پوری تیاری کر لینے کے بعد محبت سے سنیے. اللہ پاک ہم سب کو بخش دے. میرے جنازے کو سب سے پہلے عائشہ کے حجرے میں لے جانا، در مصطفیٰ پہ رکھنا. در مصطفیٰ پہ رکھنا. عائشہ کے حجرہ سمجھ رہے نا؟ یعنی آقا کا جو آج روضہ پاک ہے وہ عائشہ کا کمرہ تھا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے تشریف ہے. آج جو حجرہ عائشہ ہی کہلاتا ہے وہاں روضہ پر، وہاں در پر جا کر رکھنا. اور سنو کیا کہنا؟ السلام علیک یا رسول اللہ. یہ جملہ ہے عربی کا، توجہ دیجیے. یہ لفظ کہنا اور کہنا ھذا ابو بکر یستأذن، یہ ابو بکر ہے اور آپ کی بارگاہ میں مدفن لینے کی اجازت چاہ رہے ہیں. توجہ دیجیے. آپ کی بارگاہ میں دفن ہونے کی اجازت چاہ رہے ہیں. یستأذن ان یدفن معک، یہ عربی کا جملہ ہے. آج بھی تفسیر فخر الرازی میں آپ دیکھیے تفسیر کبیر. اور خبردار میں بار بار بول چکا ہوں کہ کوئی کہنے نہیں یہ روایت ضعیف ہے تو رہنے دیجیے، ان کو رہنے دو بھائی. ضعیف ہے، رہنے تو ضعیف ہے. در مصطفیٰ مل رہا ہے اور تم ضعیف کا درس دے رہے ہو. در مصطفیٰ مل رہا ہے اور ضعیف کا درس دے رہے ہو. توجہ دیجیے. یستأذن اجازت چاہ رہے ہیں. اگر اجازت آ جائے، توجہ دیجیے گا، عقیدہ دیکھیے. اگر اجازت آ جائے، ہم قربان ہیں ان تمام پڑھنے والے، آنکھوں سے دیکھنے والے ان تمام نفوس قدسیہ پر جن لوگوں نے اس روایت کو پڑھا اور مصطفیٰ کی خاطر خوش ہو گئے. سبحان اللہ. ہم بھی یہ روایت پڑھتے ہیں. خوش ہو جاؤ مسلمانوں، خوش ہو جاؤ. در مصطفیٰ ہی کامیابی کی ضمانت ہے. توجہ دیجیے گا. اگر آواز آ جائے تو آواز آ جائے کہ اجازت ہے تو پھر دفنانا، ورنہ تو مجھے عام قبروں میں جا کر کے دفنا دے. اتنا جملہ بولنا تو سبوں نے کہا جی، رو رو کر کے ہی کہا جی ٹھیک ہے. لے جایا گیا اور لے جانے کے بعد سیم یہی جملہ بولا گیا. اور بول جانے کے بعد اب سنیے، فنودی من القبر، روضہ رسول سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. سبحان اللہ. جملے پہ غور کریں آپ. ارے دیر کیوں کر رہے ہو؟ حبیب کو حبیب سے ملا دو. اس لیے کہ حبیب کا صدیوں سے انتظار کر رہا ہے، بہت دن سے انتظار کر رہا ہے. حبیب کو حبیب سے ملا دو. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق. جب آواز آئی کہ حبیب سے حبیب کو ملا دو اور حبیب کا مشتاق ہے اور دیدار کا انتظار کر رہا ہے تو لوگوں نے روضہ مصطفیٰ میں انہیں دفن کیا. آج بھی مصطفیٰ کے بازو میں آرام فرما رہے مصطفیٰ کے بازو میں. یہ کیوں شرف ملا رأس الصحابہ کو؟ یہ کیوں شرف ملا افضل الصحابہ کو؟ یہ کیوں شرف ملا؟ یہ صرف اس بنیاد پر ملا ہے کہ رسول پاک کے حوالے سے زندگی کا کوئی شعبہ نقص میں نہیں گزرا. زندگی کا کوئی حصہ انوائرمنٹری میں بھی ایسا نہیں گزرا کہ نبی کا دل دکھا ہو، نبی کو تکلیف ملی ہو. اس لیے پیارے ابو بکر صدیق کی فضیلت اس بنیاد پر نہیں کہ وہ نسل رسول ہے، نوٹ کر، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ سادات ہیں، اس بنیاد پر نہیں کہ وہ آل رسول ہیں، بلکہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ مصطفیٰ کو اس طرح قبول کرنے والے ہیں کہ تاریخ انسانیت میں ان کے جیسا کوئی قبول کرنے والا نظر نہیں. بس ایک بنیاد ہے، یہ فضیلت کی بنیاد ہے، یہ کرامت کی بنیاد ہے، یہ عظمت کی بنیاد ہے، یہی شرافت کی بنیاد ہے. ایک آخری آیت سن لیجیے، پھر ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آیت کریمہ ایک توثیقہ آپ کے لیے بن جائے گی. سورہ زمر آیت نمبر 33 میں پارہ نمبر 24 کی سیکنڈ آیت کریمہ دیکھیے. والذی جاء بالصدق، جاء میں آیا کون؟ آنے والا محمد الرسول اللہ. اور وہ ذات جو آئی بالصدق، توحید لے کر، وہ ذات جو صدق لے کر، صدق بولتے توحید لے کر آئی، تو توحید لے کر آنے والی ذات محمد الرسول اللہ کو اگر سب سے پہلے اس صدق کو تصدیق میں اگر کوئی بدلنے والی ذات نظر آ رہی ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ابو نبی پاک صدق لے کر آئے، ابو بکر صدیق تصدیق لے کر کے آئے. تصدیق لے کر کے آئے تو نبی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ابو بکر صدیق کی تصدیق کا بھی اعلان فرمایا.
صداقت کا بھی اعلان فرمایا. کسی صحابی کو، کسی بھی مصطفیٰ کے غلام کو جب ان کے رہتے ہوئے ابو بکر جیسی فضیلت حاصل نہیں تو قیامت تک کے کسی بھی انسان کو ابو بکر جیسی فضیلت نہیں مل سکتی. جب رہتے ہوئے مصطفیٰ کے دائرے صحابیت میں رہتے ہوئے ابو بکر جیسی عظمت قرآن اور حدیث میں بھی مکمل مسرور ہے، مطلوب ہے، مأمور ہے، تو پیارے آج کی تاریخ میں خبردار خبردار ابو بکر کو ریجیکٹ مت کرنا، عمر کو ریجیکٹ مت کرنا، عثمان کو ریجیکٹ مت کرنا. یہی ہے اسلام، یہی ہے توحید، یہی ہے اسلام، یہی ہے رسالت. کیونکہ اگر اس سے الگ ہو گئے تو وہی ہے شیعیت، وہی ہے رافضیت، وہی ہے خارجیت، یہی ہے اسلام سے خارج ہونا. علی کو ماننے والے کل بھی تھے اور علی کو ماننے والے آج بھی ہے. پیارے علی میری آنکھوں کا تاج ہے. علی ہم نبی کو مولا مانتے، علی کو مولا مانتے. ولایت کسی کو نہیں مل سکتی بغیر علی کے. لیکن پیارے یہ علی سے بھی پوچھتے ہیں، اے علی تیری نگاہ میں ابو بکر کی عظمت کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے اگر سب سے پہلے بیعت لینے میں کوئی آگے بڑھتا ہے تو وہ علی کی ذات ہے، وہ علی کی ذات ہے، ابو بکر صدیق کی صداقت کا اعلان کرنے والے. اس لیے پیارے ون سائیڈڈ سوچ نہیں، جن کا جو بھی رسپیکٹ ہے شریعت میں وہ دو، وہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہے. ایک اور آخری آیت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ فرماتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سنو، اللہ ایمان والوں اور علم والوں کے درجوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. علم والوں اور ایمان والوں کے درجوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. پیارے بلندیوں کا راز توحید اور رسالت کے آئینے میں ایمان اور عمل صالح اور ایمان اور علم نبوت ان سب پر عمل کرنا ہے. کسی خاندان میں پیدا ہونا یہ شرافت و کرامت کا راز نہیں ہے. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہمیں صحیح سوچ